مجھے یہ بھی بتائیے گا سر کہ پنجاب سپورٹس بورڈ کی تاریخ میں پہلی بار سپورٹس انڈومنٹ فنڈ رکھا گیا ہے، ایک تو یہ کیا ہے اور کھلاڑیوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جو نہ صرف کھیلوں کی فلاح و بہبود کے لیے، کھلاڑی کی فلاح و بہبود کے لیے، اور آگے چل کے اوور آل پاکستان میں جو سپورٹس کا ایک سٹرکچر ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ پہلی دفعہ کسی بھی پروونشل گورنمنٹ نے ایک سپورٹس انڈومنٹ فنڈ قائم کیا ہے۔ پنجاب میں یہ فنڈ 2 ارب روپے کی خطی رقم سے قائم کیا گیا ہے، اور اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایمرجنگ ایتھلیٹس ہیں، ہمارے جو اچھے پرفارمرز ہیں، جو ملکی یا انٹرنیشنل لیول پہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، کوئی میڈل جیت کے آتے ہیں، یا ان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کل کو آگے جا کے وہ پاکستان کا نام روشن کرے گا، ایسے تمام ایتھلیٹس کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے۔ اس وظیفہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایتھلیٹ کو 2 قسم کی جو ہے وہ ٹریننگز یا بینیفٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ 1 از فائنینشیل اینڈ 2 از ٹیکنیکل۔ دنیا کا جو سپورٹس کا ماڈل ہے اس میں یہ دونوں چیزیں اسٹیٹ کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اب سے پہلے فائنینشیل ماڈل ایسا کہیں نہیں تھا کہ جہاں پہ پلیئر کو پیسے دیے جائیں، وظیفہ دیا جائے تاکہ اس کا جو فائنینشیل آسپیکٹ ہے اس کے معاملات کا، اس میں اس کو کوئی پرابلم نہ ہو، اور وہ فلی ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے سپورٹس میں اور اپنے ٹیکنیکل سکلز کی امپروومنٹ میں توجہ دے۔ تو یہ جو سٹیپ ہے، اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشن جاری کی کہ ہم نے سپورٹس پرسن جو امرجنگ ہے، جو اچھا پرفارم کرتے ہیں، ان کو کیٹیگرائز کر کے ان کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے۔ تو محکمہ سپورٹس نے یہ میرے آنے کے بعد ہم نے اس پہ کافی محنت کی، اور ہم نے ابھی تک کوئی 70 کے قریب ایتھلیٹس جو ہیں ان کو ہم نے انرول کر لیا ہے اپنے انڈومنٹ فنڈ میں، اور ہم ان کو 70,000، 50,000، 30,000 یا پھر 15,000 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ان میں ہم ان کو انرول کرتے ہیں ایز پر دیئر پرفارمنس، ایز پر دیئر کیٹیگری، اور ہم ان کو ماہانہ پچھلے کچھ 4-5 ماہ سے ہم ان کو وظیفے دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ اور آسپیکٹس بھی ہیں جن میں کسی ایسے پلیئر کو اگر ہم نے کوئی فائنینشیل اسسٹنس دینی ہو جس نے پاکستان کا نام انٹرنیشنلی روشن کیا ہے، تو وہ بھی آپشن موجود ہے۔ پلیئروں کی ویلفیئر کے اور بہت سارے آسپیکٹس ہیں، جیسے کہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ پچھلے دنوں ہمارا سہیل عدنان ایک اسکواش پلیئر ہے جس نے انڈر 13 برٹش چیمپئن شپ جیتی، پاکستان کا نام روشن کیا۔ ہم نے پنجاب حکومت نے انڈومنٹ فنڈ سے اس کو بھی جو ہے وہ کیش ایوارڈ سے نوازا۔ اسی طرح نو بٹ ہمارے ایک ویٹ لفٹر ہیں، انہوں نے ڈیڈ لفٹ میں پاکستان سے باہر جا کے ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں پاکستان کا نام روشن کیا، ان کو بھی ہم نے انڈومنٹ فنڈ سے جو ہے وہ ایک خطی رقم بطور ایک سٹائپنڈ ہم نے ان کو دی حکومت پنجاب کی طرف سے۔ سو انڈومنٹ فنڈ جو ہے اس میں اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ ہم نے پلیئروں کو وظیفے دینے ہیں، ہم نے سپورٹس کی ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنی ہے، سپورٹس پرسنس کو ہم نے اچھی ٹریننگ دینی ہے تھرو نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کوچز۔ تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ اب اس کا آغاز ہوا ہے تو کسی بھی چیز کے امپیکٹ آنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے انٹرنیشنل ایونٹس جس کے اندر اولمپکس بھی شامل ہے، ہمیں ضرور ایسے ایتھلیٹس ملیں گے جو وہاں جا کے پاکستان کے لیے طلائی تمغے انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسا سوچا جا رہا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں نوجوان نسل کی ایک بڑی تعداد ہے، ہمارے یہاں یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے، اور اسی حساب سے ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی بے تحاشا ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے کیا پلانز ہیں آپ کے پاس؟ سپورٹس بورڈ جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہا ہے؟ دیکھیں، بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، 65% آبادی پاکستان کی وہ ہے جس کو ہم یوتھ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ آج کل جو موبائل اور جو سوشل میڈیا پہ ہماری یوتھ کا ایک ٹرینڈ ہے، ہم اس کو بریک کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ کھیلوں کے میدان میں گزاریں، اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کریں، اور وہ تھرو سپورٹس آ سکتی ہے، وہ تھرو یوتھ انگیجمنٹ آ سکتی ہے۔
ہم نے حکومت پنجاب کی ڈائریکشن پہ ایک یوتھ انٹرنشپ پروگرام بھی سٹارٹ کیا ہے جو الحمدللہ بڑے ہی کامیابی کے ساتھ اس سال مکمل ہوا جون میں. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو انگیج کریں, آگے ان کی جو امپلائمنٹ کے چانسز ہیں ان کو امپروو کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹ سیکٹر ہے اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ گراس روٹ لیول میں کم عمر بچوں سے سٹارٹ کر کے 19 سال تک کے جو ہمارے بچے ہیں, ایتھلیٹس ہیں, بچے بچیاں, ان کو تھرو سمر کیمپس ہم اپنے گراؤنڈز میں لے کے آئیں. سمر کیمپ جو ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. سمر کیمپ 2025 انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ہے وہ اس کی رجسٹریشن سٹارٹ کی ہوئی ہے, اور 23 جون سے ہم اس کو پورے پنجاب میں جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں اور کچھ اضلاع وہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سمر کیمپ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ایز وی اسپیک تقریباً کوئی 2000 کے قریب لوگ ہمارے سمر کیمپ میں رجسٹر کر چکے ہیں. سمر کیمپ جو ہے وہ 5 سے 19 سال تک کے بچے بچیوں کے لیے ہے. مختلف سپورٹس فیسیلیٹیز اس میں ہم آفر کر رہے ہیں. ہم اس میں کوچنگ بھی دیں گے. بہت سارے جو ہیں ہم نے مدرز اور سسٹرز جو ان بچوں کی یہاں آئیں گی ان کے لیے بھی ہم نے ایکٹیویٹیز کا انتظام کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو اپنے سمر کیمپ میں بلائیں, ان کو انگیج کریں, ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر ان کو شامل کریں, اور ساتھ ساتھ ہمارے کوچز کے تھرو ہم ان کے جو پلینگ سکلز ہیں ان کو بھی امپروو کریں. تو ابھی تک الحمدللہ ہمارے سمر کیمپ کی رجسٹریشن کا رسپانس بہت ہی ہیلدی رہا ہے, اور اس میں روزانہ کی بیس پہ اضافہ ہو رہا ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم میکسیمم بچوں کو اپنے گراؤنڈز میں لائیں, اور ان کو ہم اپنی فیسلٹیز میں نہ صرف ان کو ان سے آشنا کروائیں بلکہ ان کے اندر سپورٹس کا شوق بھی پیدا کریں, اور جو لوگ آلریڈی کھیل رہے ہیں ان کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کی سکلز کو امپروو کرنے کی